اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ حضور کی حدیث بھی ہے لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ امام راضی جو ہے وہ ایگزہاسٹ کر چکے قرآن کو کہ بس جو کچھ تھا وہ برآمد کر لیا، یا کوئی اور شخص، فار دیٹ میٹر کوئی امام راضی کوئی بھی ہو کسے باشد، لا تنقضی عجائب، حضور نے فرمایا اس قرآن کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیری نہ محسوس کر سکیں گے کہ بس اب پیٹ بھر گیا، بلکہ ان کے علم کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، پوری عمریں لگائیں گے اور نئے چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اسی میں ایک واقعہ بہت اہم ہے امام شافعی کا، چونکہ جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا علم ہے اصول فقہ کا، اس کے بانی امام شافعی ہیں، کتاب الام جو ہے ان کی، وہ در حقیقت اس موضوع پر پہلی کتاب ہے۔ تو انہیں اصل میں درکار تھی کوئی قرآن مجید سے سند، کہ اجماع کو ہم قرآن سے کیسے ثابت کریں۔ کہتے یہ کہ 300 مرتبہ میں نے قرآن اول سے آخر تک پڑھا ہے، مجھے سند نہیں ملی۔ یعنی شریعت اسلامی کی دو بنیادیں تو اظہر من الشمس ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ، آگے اجماع کے لیے قرآن سے بھی تو سند ملنی چاہیے نا، اس کے لیے سند نہیں ملی۔ 301ویں مرتبہ اچانک سورہ نساء کی اس آیت پر آ کر ٹک گئے کہ یہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، گویا کہ اہل ایمان کا راستہ یہ بھی ایک سند ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے ایک حیثیت دی ہے، اور یہی ہے جس کا نام اجماع ہے۔ جو شخص بھی مسلمانوں کے اہل ایمان کے مجموعی راستے سے ہٹ کر کسی طرف کو جائے گا تو ہم اس کو اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا ہوگا، پھر جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یتبع غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین جو ہے اہل ایمان کا راستہ، گویا کہ یہ بھی اپنی جگہ پر، جیسے کہ حدیث میں پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اگر کسی چیز پر اجماع ہو جائے گا، اس میں ظاہر بات ہے پھر تفصیلی مباحث کا وقت نہیں ہے، اجماع عوام کا نہیں، علماء کا مراد ہوگا، اصحاب فن کا، جاننے والوں کا، لیکن جس چیز پر اجماع ہو جائے گا وہ گمراہی نہیں ہوگی۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا انشراح ہو گیا کہ واقعتاً قرآن سے بھی اس اجماع کے لیے سند ہے۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما بین ذلك،